چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کی منظور کردہ بل کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس پر عمل درآمد روکنے کا حکم دینے والے سپریم کورٹ کے اہم خیال بینچ میں شامل 8 ججز مشکل میں پھنستے نظر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کو فریق بنایا گیا ہے۔ ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعات 3 تا 6 اور 9 کو بنیاد بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا۔ چیف جسٹس نے بل کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں غیر آئینی طور پر 8 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ ریفرنس کے متن کے مطابق چیف جسٹس درخواستوں کی سماعت کے لیے بینچ کی خود سربراہی کر کے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ 8 ججز پارلیمنٹ کے بل پر سماعت اور اسے معطل کر کے آئین، قانون اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف حکم امتناعی ڈاکٹر مبشر حسن کیس اور اعتزاز احسن کیس کی خلاف ورزی ہے۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ ڈاکٹر مبشر حسن کیس میں 17 رکنی فل کورٹ اور اعتزاز احسن کیس میں 12 رکنی بینچ بل کے خلاف حکم امتناعی جاری نہ کرنے کا اصول طے کر چکا ہے۔ کم تعداد کے حامل 8 ججز نے پارلیمنٹ کا بل معطل کر کے ڈاکٹر مبشر حسن اور اعتزاز احسن کیس کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف جسٹس بندیال نے اپنے ذاتی سیاسی مفادات کا تحفظ کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ متن کے مطابق جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب، جسٹس عائشہ اور جسٹس شاہد وحید نے مستقبل میں ممکنہ چیف جسٹس بننا ہے۔ 8 رکنی بینچ میں شامل ہو کر مستقبل کے 4 ممکنہ چیف جسٹسز بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ چیف جسٹس نے کرپشن الزامات کا سامنا کرنے والے جسٹس مظاہر نقوی کو تحفظ فراہم کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کو تحفظ فراہم کر کے چیف جسٹس نے اپنے حلف آئین اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ ریفرنس کے متن میں موقف اختیار کیا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب، جسٹس مظاہر نقوی نے غیر قانونی طور پر خود کو اسمبلیوں کے الیکشن تنازع میں بھی ملوث کیا۔ چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن از خود نوٹس کیس کا اکثریتی فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ چیف جسٹس انتظامی اختیارات کے ناجائز استعمال کے مرتکب ہوئے۔ ریفرنس کے متن کے مطابق تمام متنازع بینچوں کی تشکیل کے مرکزی ذمہ دار چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں۔ چیف جسٹس جونیئر ججز کی سپریم کورٹ تعیناتی کر کے الجہاد ٹرسٹ اور ملک اسد کیس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ چیف جسٹس بندیال سمیت 8 ججز اعلیٰ معیار پر مبنی ایماندار کردار برقرار رکھنے میں ناکام رہے اور ذاتی سیاسی دلچسپی کے مقدمات کی سماعت کے مرتکب ہوئے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز مقدمات پر اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کے مرتکب ہوئے اور دیگر ججز کے ساتھ باہمی تعلقات بہتر رکھنے میں ناکام ہوئے اور عوام میں بدنامی کا باعث بنے۔ ریفرنس میں استدعا کی گئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 8 ججز کو انکوائری کے بعد برطرف کرنے کا حکم دے۔ خیال رہے کہ ججز کے خلاف ریفرنس کی کاپی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ کو بھجوائی گئی ہے۔ چیف جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس آنے کے بعد ان کی جگہ ممکنہ اگلے ممبر سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ ریفرنس کی کاپی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی متنازع لارجر بینچ نے چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے سے متعلق قانون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پیشگی اقدام کرتے ہوئے حکم دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی صدر مملکت کی جانب سے منظوری کے بعد یا دوسری صورت میں اس کے ایکٹ بننے کی صورت میں یہ مؤثر نہیں ہوگا، نہ ہی کسی بھی طرح سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جبکہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو ون مین شو کا شاخسانہ قرار دے کر عدالتی بل پر تاحکم ثانی عمل روکنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔